وہ بھی شوکت ترین کو. کیا شوکت ترین کا حال بھی حفیظ شیخ والا ہوگا یا کچھ نہ کچھ سنبھال لیں گے اکانومی کو؟ نہیں جی، شوکت ترین صاحب نے کچی گولیاں نہیں کھیلی. شوکت ترین صاحب نے ٹائم کتنا اچھا کیا اور کس طرح سے وہ آئے ہیں. انہوں نے سیکیورٹی کلیئرنس لے کے آئے ہیں اور وہ شاید لمبا کھیلنا چاہتے ہیں. تو نارملی تو آپ کو پتہ ہے 6 مہینے کی اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ظاہر الیکٹڈ تو نہیں ہے. لیکن شوکت ترین صاحب بھی لاڈلے ہی ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو چھوٹے لاڈلے ہوتے ہیں ان کا لمبا کریئر ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو وزیر خزانہ ہے اس کو عمران تو نہیں ہٹائے گا. اچھا جی. ہاں مطلب یہ کہ ان کے پاس شاید اختیار ہی نہ رہے ہٹانے کا، کیونکہ میرا خیال ہے حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ شوکت ترین صاحب نے کوئی درباری بیہیویئر یا کوئی چاپلوسی کر کے یا کوئی منتیں کر کے یہ پوزیشن نہیں لی. انہوں نے اپنی باتیں ساری صاف صاف ٹیلی ویژن چینلز پہ آ کے اس حکومت کی بےزتی کر کے اسد عمر صاحب کو بھگو کے لگا کے اور عمران صاحب کی غلط فیصلوں کو ہائی لائٹ کر کے وہ آئے ہیں. تو یعنی کہ یہ اپوائنٹمنٹ عمران کی تو نہیں ہو سکتی، ظاہر ہے یہ مستقبل کی اپوائنٹمنٹ ہے. اور یہ اور بات ہے کہ یہ جو سسٹم ہے اب یہ کتنے عرصے چلتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ شوکت ترین صاحب کا اتنا کوئی رسک نہیں ہے. اور جو یہ شاید میں دیکھ رہی ہوں کہ جو فائنانس کی جو منسٹری ہے اس کو شاید ایک بندہ اب نہیں چلائے گا. اب کافی ایک ایڈوائزرز کا ایک گروپ ہوگا جس میں سب کا رول ہوگا، کیونکہ حالات ہی بہت بگڑ گئے ہیں اور اب ہمیں کوئی فری ڈالر آ نہیں رہے کہیں سے. تو ہمیں بہت سے لوگوں کو کنسلٹ کرنا پڑے گا. کیا پتا ڈار صاحب سے بھی ایڈوائس لی جائے، کیونکہ سمجھ تو سب کو آ گئی ہے کہ یہ بندہ کام کا تھا اور ہم نے بڑی زیادتی کی اور اب وہ سب کو سمجھ آ گئی ہے. تو آئی ووڈ ناٹ بی سرپرائز کہ ڈار صاحب سے کہیں کہ جی ہم ایک ایڈوائزری کاؤنسل بناتے ہیں تو کم از کم. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں، یہ بات کہنے والی ہے ان پبلک کہ ڈار صاحب کو آپ پوزیشن نہیں بھی دیں گے نا اور وہ نیک نیتی سے آپ کو گائیڈ کریں گے. ان کو کوئی یہ انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ فائنانس منسٹر ہوں، ان کو کوئی شوق نہیں ہے دوبارہ فائنانس منسٹر بننے کا. لیکن پاکستان صحیح سمت میں جائے، وہ اگر ان کو نہ بھی کریڈٹ ملا اور انہوں نے پہلے بھی کیا ہے. اور یہ مجھے پتا کیسے چلا، مجھے ایکچولی پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بتایا کہ اس زمانے میں بھی مطلب BISP کو لے کے جو کام ہوا NFC ایوارڈ کو، 7th NFC ایوارڈ کو. تو کچھ لوگ پاکستان میں ایسے ہیں جو کہ اپنے ذاتی کریڈٹ یا پوزیشن کے لیے نہیں کرتے. ہماری جڑیں ہیں پاکستان میں، روٹس ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اسحاق ڈار صاحب سے اگر پوچھا جائے تو وہ بڑی صحیح ایڈوائس دیں گے جو کوئی بھی فائنانس منسٹر ہو، لیکن فائنانس منسٹر سننے والا بنے. سننے والا بنے، مین چیز یہ ہے کہ ڈار صاحب کی سننے والا بنے. آج قاضی فائز عیسیٰ کیس میں ججی آپس میں لڑ پڑے ہیں. اس کیس کا مستقبل ہے کیا، ذرا بتائیں. آج تو جج صاحبان لڑ پڑے ہیں آپس میں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو تو ہم ہمیشہ کریڈٹ دیتے ہیں اور ان کی بیگم صاحبہ کو بھی کریڈٹ دیتے ہیں کہ بڑے دلیر ہیں. لیکن شاہد خاقان عباسی نے جس طرح LNG پڑھا کے نیب کو آئے ہیں، مسز قاضی فائز عیسیٰ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پوری قوم کو میرا خیال ہے کہ جو ایک لیسن دے رہے ہیں، مطلب ایک روز کی ٹیوشن ہو رہی ہے. اور وہ کیمرہ پہ آپ نہ دکھائیں، دنیا کو نہ دکھائیں، لیکن ہمارے جو کورٹ رپورٹرز ہیں وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اور لوگ ایکچولی بڑے مطلب میں ینگ لوگوں سے بات کر رہی ہوں اور لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں. اور قاضی فائز عیسیٰ وہ کام کر رہے ہیں جس کا بالکل الٹ عمران نے کیا، کہ وہ ایک تھا نا وہ پائڈ پائپر جو بانسری بجاتا تھا، اس نے سارے اپنے جو ملک کے شہر کے بچے تھے اس کو سمندر میں ڈبو دیا تھا. لیکن قاضی فائز عیسیٰ اس کی الٹ کام کر رہے ہیں، لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، آگہی دے رہے ہیں. اور مسز قاضی فائز عیسیٰ جو کر رہی ہیں، اور میرا خیال ہے یہ جوڈیشری کے لیے بھی ایک بہت امپورٹنٹ موڑ ہے. اور ظاہر ہے دیکھیں جج صاحبان بھی دیکھ رہے ہیں اسکروٹنی میں، مطلب ہم روز سب سے زیادہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کورٹ کیس کو ہم فالو کر رہے ہیں. تو انہوں نے اتنا متنازع بنا دیا ہے کہ وہ ایسے بھی دلچسپی بہت زیادہ ہے. تو جج صاحبان بھی کو پتا ہے کہ جی ساری دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے.
مطلب کہ یہ چیزیں ملک بدل گیا ہے 2021 میں، جہاں بہت زیادہ ایسی باتیں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے انسان کو مایوسی ہو، ڈپریشن ہو. ابصار عالم صاحب کو گولی لگ جاتی ہے، ہمارے جرنلسٹ کو اغوا کر لیا جاتا ہے، ہمارے پولیٹیکل اپوننٹس کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، بیوروکریٹس کو 38 منتھس نظر بند کر کے رکھا جاتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ ایک زبردست پنجاب میں خاص طور پہ آگہی آئی ہے، لوگوں کو کورٹس کا پتہ چل رہا ہے، لوگ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ کورٹ کیس فالو کر رہے ہیں. تو آئی تھنک کہ ججز بھی ہمارے مسٹ بی انڈر پریشر. لیکن کوئی دن میں کوئی 50 تو یوٹیوب چینلز پہ ان کو فالو کیا جاتا ہے، پورا حال بتایا جاتا ہے، اور اتنے ہی آرٹیکلز ہوتے ہیں. تو سوشل میڈیا پہ جو ایک جہاد جاری ہے جمہوریت کے لیے اور حق کے لیے، لوگوں کی عدالت میں قاضی فائز عیسیٰ ایسے بھی آپ دیکھیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادتی ہو رہی ہے قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ اور مسز قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ. تو ظاہر ہے یو کین امیجن کہ ججز پہ کتنا پریشر ہوگا. بالکل ٹھیک ہے، ججز پہ کتنا پریشر